بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں حروف کے بارے میں پڑھایا تھا اور ہم نے اس کی 5 قسمیں کی تھیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی آگے کی 5 قسمیں کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جو ہے حرف کی جمع ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی چیز کا نام ہو یعنی اسم ہو، اور نہ ہی کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، اور نہ ہی کوئی الگ معنی دے، ٹھیک ہے۔ فعل بھی نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے، اور الگ بھی کوئی معنی نہیں دیتا۔ یہ کلمہ مختلف کلموں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے، یعنی جوڑنے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بوتل میز پر ہے، اشرف دکان تک پیدل گیا، نمازی مسجد میں ہے۔ ان مثالوں میں پر، تک اور میں جو ہے وہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے جملوں میں سے نکال دیتے ہیں حروف کو، تو وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بوتل میز پر ہے، تو اگر ہم اس میں سے پر نکال دیں، میں ایسے بولوں بوتل میز ہے، تو یہ کوئی جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نامکمل جملہ ہے۔ اگر ہم اس میں پر لگا دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا جملہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بغیر بھی جملہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا، کہنے کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں پر، تک جو ہے حروف ہیں، ان کے علاوہ سے، لیے، کا، کے، کی، تو، تلک وغیرہ، نے وغیرہ جو ہیں وہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو حروف جار، حروف عطف، حروف شرط، حروف ندا، حروف تعسف پڑھا دیا تھا۔ آج ہم باقی کی اس کی 5 قسمیں جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ حروف تشبیہ، حروف اضافت، حروف استفہام، حروف تحسین اور حروف نفرین، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند کراتے ہیں، یعنی اس کی طرح بنا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے استعمال ہو۔ جیسے کہ موتی جیسے دانت، یعنی کہ موتی کیا ہوتا ہے؟ پل، ٹھیک ہے۔ تو پل جو ہوتا ہے چمکتا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موتی جیسے دانت، یعنی کہ کسی کے دانت آپ کو صاف ستھرے نظر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جیسے موتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صاف ستھرے اور چمکتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کہیں گے یہ ایسے ہیں جیسے موتی ہیں، ٹھیک ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈا، برف کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کسی کو آپ ٹھنڈا ہاتھ لگائیں اور ٹھنڈا وہ آپ کو لگے، یا کوئی چیز ٹھنڈی ہو تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہے جیسے برف ہو، ٹھیک ہے، یعنی برف کی طرح وہ ٹھنڈا ہے۔ ان مثالوں میں جیسے، طرح حروف تشبیہ ہیں۔ ان کے علاوہ مانند، مثل، سا، جوں، ہو بہو وغیرہ جو ہے وہ حروف تشبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے حروف اضافت۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کسی چیز کا تعلق قائم کرنا۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو اسموں کا آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں یا تعلق پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اظہر کا بھائی، باغ کے پھول، ہیرا کی کتاب۔ اب بھائی کس کا ہے؟ اظہر کا ہے۔ اظہر کا بھائی کا تعلق کس سے ہے؟ اظہر سے ہے۔ یہ بھائی کس کا ہے؟ اظہر کا ہے، ٹھیک ہے۔ باغ کے پھول، یہ پھول کس کے ہیں؟ باغ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ باغ کے پھول کا تعلق کس سے؟ باغ سے ہے۔ پھر ہیرا کی کتاب، تو کتاب کا تعلق کس سے؟ ہیرا سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان مثالوں میں کا، کی، کے جو ہے حروف اضافت ہیں، یعنی کسی کا کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا، کسی دو اسموں کا آپس میں تعلق قائم کرنا حروف اضافت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف استفہام۔ وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے یعنی سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی سے کچھ سوال کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے احمد تم کب بازار جاؤ گے؟ کیا میں جا سکتی ہوں؟ اب ان میں کب اور کیا جو ہے وہ حروف استفہام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوسچن مارک جو ہوتے ہیں نا، جن الفاظ کے ساتھ آپ کوسچن مارک لگاتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ کوسچن مارک ورڈز جو ہوتے ہیں آپ کے، جیسے واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، یہ سب جو ہوتے ہیں یہ حروف استفہام ہیں۔ تو ان کے علاوہ جو کیوں، کون، کس، کیسی، کتنا، کیوں کہ، یہ سب جو ہیں حروف استفہام ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے آخر میں کوسچن مارک لگایا جاتا ہے یا سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حروف تحسین۔ تحسین یہ کسی تعریف کرنا،
کسی کو کسی کی تعریف کرنا، کسی کی اچھائی بیان کرنا، ٹھیک ہے. وہ حروف ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے سبحان اللہ، کتنا اچھا موسم ہے، یعنی آپ موسم کی تعریف کر رہے ہیں کہ موسم کتنا اچھا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ جو ہے وہ حروف تحسین ہے. شاباش، تم نے اچھا کام کیا. تو شاباش جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ حروف تحسین ہے. ان جملوں میں سبحان اللہ، شاباش حروف تحسین ہے. ان کے علاوہ مرحبا، آفرین، واہ، ماشاء اللہ، یہ جو ہے یہ سب جو ہیں حروف تحسین ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا حروف نفرین. نفرین کا مطلب ہے نفرت کرنا، حقارت سے، نفرت سے پیش آنا یا نفرت والے الفاظ استعمال کرنا، ٹھیک ہے. وہ حروف ہیں جو نفرت یا حقارت کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے جھوٹوں پر لعنت، خدا کی لعنت، ٹھیک ہے. تھو تھو ہے اس پر، یعنی ان مثالوں میں لعنت اور تھو تھو حروف نفرین ہے. یعنی جھوٹوں سے تو ہم ہمیشہ نفرت ہی کریں گے نا، جھوٹا انسان ہوگا تو ان سے ہم نفرت کریں گے، ان سے محبت تھوڑی کریں گے. اسی نہ کسی نے کوئی غلط کام کر دیا ہے تو ہم کہیں گے تھو تھو ہے اس پر، یعنی ہم اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ہزار لعنت، اخ، تھو، تف وغیرہ جو ہیں وہ حروف نفرین ہیں، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے حروف پڑھ لی ہیں اور میں نے آپ کو کلمے کی 3 اقسام تفصیل سے پڑھا دی ہیں. کلمے کی 3 اقسام تھی: اسم، فعل اور حرف، یعنی جن سے مکمل ہوتے ہیں جملے. تو ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو آئندہ میری جو ویڈیو ہے اس میں واحد جمع کراؤں گی، اور اس میں واحد جمع اور واحد جمع کی جو کیا ہوتے ہیں اصول پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے. اور کہ ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے، کس طرح آپ واحد سے جمع بناتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اصول پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہو، تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آسانی سے مل سکے. اوکے، اللہ حافظ.